اے میرے دیس کے لوگوں، شکایت کیوں نہیں کرتے؟ تم اتنے ظلم سہ کر بھی بغاوت کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاگیروں کے مالک اور لٹیرے کیوں چنے تم نے؟ تیرے اوپر تیرے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے؟ اگر تسلیم کرتے ہو میری باتیں مدلل ہے تو پھر تم میرے موقف کی حمایت کیوں نہیں کرتے؟ السلام علیکم، جرنلسٹ لائف کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان کاشف علی۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے حالیہ دنوں میں گلگت بلتستان میں جو احتجاج ریکارڈ کی جا رہی تھی اس کے بارے میں ہم شارٹلی ڈسکس کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ جو احتجاج ریکارڈ کی گئی یہ ماضی کی طرح رائے گاہ جائے گی یا یہ کسی نتیجے پہ پہنچے گی۔ تو اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ایم فل اسکالر وجاہت میر الوی۔ آپ کا تعلق گلگت بلتستان روندو سے ہے، تو سب سے پہلے میں وجاہت بھائی کو اس پروگرام میں ویلکم کہوں گا۔ السلام علیکم وجاہت بھائی۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے وجاہت بھائی؟ میں بالکل ٹھیک۔ وجاہت بھائی، سب سے پہلے تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ خالصہ سرکار کے کانسیپٹ کیا ہے، یہ ایشوز کیوں حل نہیں ہو رہے اور یہ ایشوز کب سے ہمارے عوام جو ہے فیس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے کاشف آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں مدعو کیا اور آپ نے ہمیں اپنی بات رکھنے کا موقع دیا۔ تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال جو آپ نے پوچھا کہ خالصہ سرکار کیا ہے، اگر ماضی میں جاتے ہیں تو آپ 1947 سے پہلے کا دور آپ دیکھتے ہیں جب یہاں پر ڈوگرا حکومت کرتے تھے، تو سب سے پہلے ڈوگرا ہی تھے جنہوں نے یہاں پر لوگوں کو انتقال کا حق دیا تھا اور ڈوگرا نے پوری ڈاکومنٹیشن اس کی تھی۔ اور اس کے بعد جو زمین اس وقت غیر آباد تھی وہ ڈوگرا نے خالصہ سرکار یعنی اپنے سرکار جو تھی ان کی اس کے انڈر رکھا۔ اب ڈوگرا نے یہ ڈاکومنٹیشن ساری کی تھی۔ میں یہاں پر ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی اس پہ ریسرچ کرنا چاہتا ہے، وہ ڈاکومنٹیشن کی تلاش کرنا چاہتا ہے، ضرور بتائیے گا سر۔ استور میں سے آپ کو مل سکتے ہیں۔ گلگت میں یہ ڈاکومنٹیشن موجود تھی، کسی ثانیے کی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ آفس پہ آگ لگنے کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی، اور کشمیر میں یہ ڈاکومنٹیشن موجود ہے، یہاں سے یہ ڈاکومنٹیشن مل سکتی ہے جو خالصہ سرکار کے حوالے سے ڈوگرا نے کی تھی۔ اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 1947 میں ڈوگرا سے ہماری جنگ ہو گئی اور ہم گلگت ایجنسی پھر آہستہ آہستہ 48 تک پورا جی بی جو ہے ڈوگرا سے آزاد ہو گیا، اور اس کے بعد ہم آئے پاکستان کی طرف، تو ہم 47 میں ہی آئے۔ یہاں پر بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو سوالات خود اپنے اندر جوابات رکھتی ہیں اور پنہا بھی۔ تو سب سے پہلے بات تو 1947 میں جب دنیا کے جنگ کا اصول ہے کہ جب آپ کسی علاقے کو فتح کر کے اپنے انڈر لیتے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ساری زمینیں آپ کی ہیں، وہ ان ساری زمینوں پر آپ اپنا حق رکھتے ہیں۔ یہاں پر 1947 میں گلگت کی تاریخ میں جس کو جنگ آزادی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمینیں پورے جربی والوں کی تھی، اور جربی والوں نے آزاد کر کے ان کے لیے خون جو ہے انہوں نے پیش کیا تھا اور لڑے تھے، لڑنے کے بعد یہ ڈوگرے سے انہوں نے حاصل کی تھی اور اس کے بعد پاکستان کے ساتھ الحاق کیا تھا۔ تو پاکستان کا کبھی یہ رائٹ نہیں بنتا تھا کہ ان زمینوں کو وہ خالصہ سرکار کے تحت ہی رکھیں یا اس کا نام چینج کر کے یہ سرکاری زمینیں بنائیں۔ پاکستان کا سب سے پہلا حق یہ تھا کہ وہ زمینیں اسی وقت ہی ڈسٹریبیوٹ کر کے وہاں کے لوکلس میں تقسیم کریں۔ حال ہی میں جو احتجاج ہوئے اس کے مطابق اگر ہم دیکھتے ہیں تو حال ہی میں جو احتجاج ہوئے وہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ نہیں تھی، 3-4 ایجنڈے پہ تھی۔ تو خالصہ سرکار کو لے کے میں یہاں پر ڈسکس کروں گا کہ آپ کبھی بھی کسی بڑی احتجاج کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ جانا چاہیے۔ اگر آپ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نیگوشیشن کے لیے تیار ہیں اور آپ کو آسانی سے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے۔ آپ مذاکرات کی طرف جائیں گے تو 3 چیزیں آپ پیش کریں گے، ان میں سے 2 چیزیں اگر آپ کی مانی جاتی ہیں تو ایک پر آپ کو کمپرومائز کرنا ہی کرنا ہوگا، اور یہ ہے نیگوشیشن کا اصول بھی یہ ہے، ایک چیز آپ مانتے ہیں، ایک چیز سامنے والے کو ماننا ہے۔ آپ نے اتنا بڑے احتجاج کیا، آپ اتنی دفعہ آپ دھرنوں پہ گئے، آپ پیچھے ماضی دیکھیں اپنا، آپ نے تو ہمارے ہاں تو دھرنوں کا ایک پورا سلسلہ چلتا ہے، ہمارے ہاں احتجاج اور دیگر چیزیں ہم نے تو ساری زندگی یہی کی ہے۔ اب تو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ ہمارے حصہ بن گئے ہماری زندگی کا۔ تو آپ جب بھی آتے ہیں 4-5 ایجنڈے لے کے آتے ہیں، 2 وقتی طور پر آپ کے پورے کیے جاتے ہیں اور باقی جو ہے آپ کے پھر رہ جاتے ہیں اور آپ پھر اگلے سال 3-4 مزید ایڈ کر کے آ جاتے ہیں۔ خالصہ سرکار جیسے ایجنڈے پہ جس کے لیے آپ نے 1947 سے اب تک کوشش کی ہے، 1947 میں آپ نے جانیں دی ہیں، آپ لڑے ہیں، آپ نے آزادی حاصل کی ہے، یہ آپ کے اجداد نے اس کے لیے خون پیش کیا ان زمینوں کے لیے۔
آپ اس کے احتجاج میں بیٹھنے کے لیے آپ گندم کی بھی بات کرتے ہیں, آپ ٹیکسز کی بھی ساتھ بات کرتے ہیں, آپ واٹر کی بھی بات کرتے ہیں, آپ بجلی کی بھی بات کرتے ہیں, تو 3-4 چیزیں آپ کی مانی جائیں گی اور باقی جو ہے خالصہ سرکار کا کنسپٹ کہیں نہ کہیں گم ہو جائے گا. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئیں اور آپ یہ کہہ کے آئیں کہ ہمیں تب تک یہاں رہیں گے جب تک خالصہ سرکار کا مسئلہ سولو نہیں ہوتا ہے, اور ہم ایسا ہی ہمیں کرنا پڑے گا ورنہ ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پائیں گے. اچھا وجہ پہ اور دوسری بات جو ہے ٹیکسیز پہ, یہ جو دوسرا ایجنڈا ہمارا تھا تو وہ ٹیکسیز تھا. تو ہمارے سیاستدانوں کے جو بیانات بھی ہمیں سننے کو ملے جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیکسیز عوام پہ عائد نہیں کیا جا رہا, یہ جو ہے نا باہر سے آئے ہوئے کاروباری حضرات کے لیے ہے, ہم ان سے ٹیکس لے کر ان ٹیکسیز کو عوام پہ خرچ کر کے جو سوشل ایشوز ہے ان کو حل کریں گے. تو اس پہ آپ کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات تو ٹیکسز کی کبھی بھی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تب تک جب تک آپ کو کمپلیٹ سٹیزنز کے رائٹ ملتے ہیں, جب تک آپ کو مکمل طور پر آپ کو ایک شہری ہونے کے فیسلٹیز آپ کو ملتی ہیں, تو آپ کو ٹیکسز سے کبھی بھی ڈھینائی نہیں کرنا چاہیے اور نہیں آپ کو ٹیکسز آپ کو نہیں دینا یا اس طرح کے کنسیپٹ پہ یا آپ کو احتجاج کی طرف نہیں جانا چاہیے. جب آپ مکمل طور پر لوگوں کو شہریت نہیں دیتے ہیں, لوگوں کو فیسلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں, اب ان کو شہری ہی نہیں مانتے ہیں, تو پھر آپ سے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ آپ کو جو ہے اس قسم کے ٹیکسز وہاں پر لاگو کرنے کی اجازت کس. دیکھیں, آپ کے پولیٹیکل وہاں کے وہ ہمارے پولیٹیکل جو ہے پرسنالٹیز تقریباً سارے جو یہاں کی پارٹیوں کو مسلط کرنے میں جو ہمارے اہم کردار ادا کرتے ہیں, وہ اب ہمیں آ کے یہ بتائیں گے کہ یہاں پر ٹیکسز لگی ہیں تو کس پہ لگی ہیں اور کس پہ نہیں لگی ہیں, کیا ہو رہا ہے. پچھلے ایک عرصے سے کیا ہم ان سارے تجربات کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں کہ یہاں پر ٹیکسز لگ رہی ہے یا نہیں لگتے ہیں, پراپرٹی ٹیکس کا کنسیپٹ آیا یا نہیں آیا اور دیگر ٹیکسز جو یہاں پر لگیں گی. دیکھیں, جب آپ کو کمپلیٹلی سٹیزن ہونے کا حق ملتا ہے تو آپ کے علاقے سے جو ٹیکسز لی جاتی ہیں یا آپ کے علاقے سے جو پے کرتے ہیں آپ کے لوگ ٹیکسز کی شکل میں, وہ ڈیولپمنٹ کے آپ کے ہی ڈیولپمنٹ کے کام میں خرچ ہوتے ہیں اور اس کا 1% وفاق کو جاتا ہے یا 1% 1% سے مراد 1% اس کا وفاق کو ملتا ہے. اس سے ہم کبھی بھی ڈس ایگری نہیں کرتے ہیں. آپ دیگر صوبوں کی طرف یہاں پر بھی فیسلیٹیٹ کریں لوگوں کو, دیگر صوبوں کی طرف یہاں بھی رائٹس دیں, دیگر صوبوں کی طرف یہاں بھی کانسٹیٹیوشنل رائٹ ملے, دیگر صوبوں کی طرف یہاں کی بھی پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہو. ہم ٹیکس کے اوپر کبھی بھی احتجاج نہیں کریں گے اور نہیں ٹیکس کے اوپر احتجاج کرنی چاہیے. اگر یہ ساری چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اور پھر بھی آپ اگر ٹیکس لگا رہے ہیں تو یہ آپ کے لوگوں کے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو وجہ بھائی, اس میں جو نا آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائے گا کہ یہ ہمارا یہ تیسرا موقف اس احتجاج میں وہ تھا گندم سبسڈی. تو یہ ایشو ہم دیکھ رہے ہیں عوام سالوں سے سڑکوں پہ آ رہے ہیں اس ایشو کو لے کر, صرف گندم سبسڈی کو لے کر. تو کیا اس میں ہمارے سیاستدانوں کی نااہلی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ نے گندم سبسڈی کی بات کی. گندم سبسڈی کے اوپر بات کرتے ہوئے ایک چیز یہاں کنسیڈر کرنا میں بہت ضروری سمجھوں گا, وہ یہ کہ جب گندم سبسڈی پہ احتجاج ہوا تو اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ کا اس وقت پریس کانفرنس آیا اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ شمس لون صاحب کو جب آپ نہیں ہٹائیں گے تو ہم آپ کو گندم دیں گے. بالکل ایسا کہا کہ بوریاں تقریباً 12 لاکھ سے 18 کے ایک اس نے فگر بتایا اور اس پہ یہ کہا کہ ہم میں تب وفاق سے بات کر سکتے ہیں ہم جب آپ شمس کو ہٹائیں گے. کون آ کے ہٹائے گا شمس کو؟ پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ احتجاج کر رہے ہیں گندم کے لیے, سبسڈی کے لیے. لوگوں کے لیے آٹا نہیں ہے کھانے کے آپ کے علاقے میں, مائنس کے سردی میں لوگ وہاں سے کردو میں بیٹھ کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں اور آپ ایک پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو ہٹائیں گے تو ہم آپ کو گندم دیں گے. اس طرح مل سکتا ہے ہمیں گندم؟ کیا آپ اس طرح کے کسی سٹیٹمنٹ پہ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بات کی جائے گی اور ہمیں گندم ملے گا؟ بالکل بالکل بھی نہیں. تو وہاں کے لوکل کس نقطہ نظر سے یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے کہ یہ لوگ ہی ہوں گے جو ہمیں جا کے پریزنٹ کریں گے؟ یہ لوگ ہوں گے جا کے کل کو امجد ایڈوکیٹ صاحب کہیں گے کہ آپ سی ایم کو ہٹا دو تو میں بجلی کا مسئلہ ٹھیک کروں گا, آپ کسی اور ایم این اے کو آپ ہٹا دو تو میں آپ کا جو ہے پانی کا جو مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کروں گا, کسی اور ایک ایم این اے کو ہٹا دو تو میں آپ کے سڑکیں ٹھیک کر دوں گا. تو ہم ایم این اے ہٹاتے جائیں گے, آپ ڈیولپمنٹ کراتے جائیں گے. یہ کس قسم کا آپ جو ہے عوام کے سامنے ایک چیز رکھ رہے ہو, جبکہ عوام آپ سے ہمدردی کا کچھ جملات سننا چاہتی تھی. عوام آپ سے سننا چاہتی تھی کہ آپ سبسڈی کے لیے کیا کریں گے. آپ اس کے اوپر بھی کنڈیشن رکھ رہے ہیں. اگلے دن ہی آپ دیکھیں تو وزیر خوراک شمس لون صاحب کا جو ہے پریس کانفرنس آتا ہے اور اس میں اس نے پہلے تو کریکشن کی کہ فیگرز کو ٹن میں لے کے آیا
इतने टन गंदम आ रही है और इतने टन आएगी, या इस कंसेप्ट वो एक इन्फॉर्मेशन उसने दी। और दूसरी बात उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ रखी, वो भी उन हालात में कि मुझे नहीं पता कि उसने ये ब्रेकिंग न्यूज़ इन हालात में क्यों रखी कि वो अस्तोर में पीपल्स पार्टी को किस तरह शिकस्त दी। क्या आवाम ये सुनने के लिए सड़कों पे है कि आप अस्तोर में पीपल्स पार्टी को किस तरह शिकस्त देंगे? क्या आवाम ये सुनना चाहती थी कि आपसे कि आप ये बताएं आके कि अस्तोर में आप कैसे शिकस्त देंगे? तो आप दें, जिसको शिकस्त देना दे। आपके पॉलिटिकल एक दूसरों के इख्तलाफात जो भी हैं आपके होने चाहिए और हों, उससे आवाम को कोई मसला नहीं है। कम अज़ कम आप अपने ज़ाती इख्तलाफात को उन हालात में आके मीडिया पे आके कम अज़ कम आप ना सुनाया करें, ना बताया करें। जब आपसे आवाम ये सुनना चाहती है कि आप सब्सिडी के लिए क्या करते हैं, जब आपसे आवाम ये सुनना चाहती है कि आप खालिसा सरकार पर क्या करोगे, जब आपसे आवाम ये सुनना चाहती है कि आप बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़कों के लिए क्या करना चाहते हो, जब आपसे ये आवाम सुनना चाहती है और आप आके ये कहते हैं कि आप पीपल्स पार्टी में अस्तोर को कैसे शिकस्त देंगे, तो ये सुनने के लिए बैठी हुई थी वहाँ पर आवाम कि आप पीपल्स पार्टी से जीतते हैं या नहीं जीतते हैं। तो आप कहते हैं कि आपने कहा कि ये सब्सिडी का जो इशू है तो ये ऐसे रिजोल्व हो सकता है। तो मैंने दो चीज़ें आपके सामने रखी। इस एटीट्यूड के साथ, इस पॉलिटिकल बिहेवियर के साथ अगर हम चलते हैं तो हम ताहयात सब्सिडी के मसले को सोल्व नहीं कर पाएंगे और हमें इसी तरह हर हफ्ते में एहतिजाज पे बैठना पड़ेगा और हर हफ्ते में एहतिजाज पे बैठ के हमें ये सुनना पड़ेगा कौन कहाँ पर किसको शिकस्त दे रहा है और किस किस को हटाने पर यहाँ पर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। बस हमें आवाम के लिए इतने से चंद जुमले मिलेंगे सब्सिडी के नाम पे, तो हमने एहतिजाज पे आके एक हफ्ते के बाद जो है कोई ना कोई 3-4 बुरियाँ बढ़ा ही लेंगे और इसी तरह जो है अपना गुजर बसर करेंगे। अच्छा वजाहत भाई, इसका जो ना लास्ट एजेंडा जो हमारा था वो था बिजली और पानी। अगर मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि हमारे वहाँ से जो पानी आता है पंजाब में, उससे पंजाब की तमाम ज़मीनें आबाद है। तो हमारे वहाँ पर इतनी लोड शेडिंग क्यों, वहाँ पे इतने इशूज़ क्यों बिजली और पानी को लेकर? हाल ही में मैं एक रिसर्च आपको दूंगा कि हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट ने रिसर्च की और उस रिसर्च के मुताबिक वो बताते हैं कि गिलगित रिवर, जो गिलगित रिवर आता है, उसके अंदर 6000 नाले हैं जो मिलते हैं, वो पहाड़ से आते हैं और दरिया के साथ आके मिलते हैं और वो पूरा दरिया गिलगित रिवर बनाते हैं। सिर्फ गिलगित रिवर का ये मैं आपको बता रहा हूँ 6000। देखें 6000 नालों में से मैं कभी कभार सोचता हूँ कि यार कम से कम 6, कम से कम 8, 9, 10 भी के ऐसे नाले नहीं है या 20 नहीं है जिससे टरबाइन बिजली पैदा की जा सके। दुनिया में सबसे सस्ती बिजली टरबाइन बिजली है, जहाँ तक हम जानते हैं। तो टरबाइन बिजली पैदा की जा सके ऐसे नाले मौजूद होंगे वहाँ पर जिससे बिजली पैदा की जा सकती है और यकीनन मौजूद। अब इंडस रिवर की तरफ से जाएँ, जो बल्दिस्तान से जो रिवर आता है उस पर कितने नाले हैं। आप देखें नगिर साइड से, हुंदा साइड से जो रिवर आता है उस पर कितने नाले ऐड होते हैं। क्या इनमें इतने भी पोटेंशियल नहीं है कि यहाँ से टरबाइन बिजली पैदा की जा सके? बिल्कुल मौजूद है, यहाँ से की जा सकती है। देखें किसी भी रीजन के अंदर कुछ पोटेंशियल होता है। आपके रीजन के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज देखें, आपके रीजन के अंदर वाइल्ड लाइफ देखें, आपके रीजन के अंदर मादनियात हैं, आपके रीजन के अंदर टूरिज़्म के लिए एक बहुत अच्छा जो है एक सेक्टर, आप टूरिज़्म के लिए आपका रीजन एक बहुत अच्छा सेक्टर है। आपके रीजन के अंदर आबशार, दरिया, पानी, जंगलात, ये सारी चीज़ें वो उस रीजन का पोटेंशियल है जिसके ज़रिए से वहाँ की हालात को तब्दील किया जा सकता है, जिसके ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, जिससे आप उन लोगों के डेली लाइफ को, वहाँ के लोगों के गुजर बसर को आप तब्दील कर सकते हैं। आपको इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आज तक आपको 75 ईयर में आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। आप टूरिज़्म के हब बनने जा रहे हैं। अगले ही चंद सालों में आपके यहाँ टूरिज़्म को, अभी ही आप देखें वहाँ पर टूरिस्ट कितने आते हैं। आने वाले वक्त में आपको सबसे बड़ा जो मसला फेस करना पड़ेगा वो क्लाइमेट चेंज का करना पड़ेगा। वहाँ से बड़े कोई तूफान आता है या कोई सैलाब आता है तो आपके लिए उसके बहुत सारे मुश्किलात हो सकते हैं। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपके वहाँ के लोकल गवर्नमेंट को, आपके वहाँ के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को, आपके वहाँ के यूथ को, आपके वहाँ के तमाम शहरों को इनके ऊपर सोचना चाहिए और इस तरह से उसको डेवलप करना चाहिए ताकि आने वाले वक्तों में हम इन मसलों को रिजॉल्व कर, इन मसलों की तरफ न जा सकें और इनका कोई बेहतरीन सलूशन निकाल सकें। अच्छा, तो ये चंद इशूज़ हमने डिस्कस कर लिए, तो आपकी नज़र में इनके कोई हल है? आपके यूथ को, अब आपकी यूथ को यूनाइट होके इस मसले को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। देखें जहाँ पर भी आपकी यूथ या किसी भी दुनिया के इलाके में, कंट्री में या नेशन में आप देखते हैं तो वहाँ पर इनकलाब लाने वाले लोग आपकी यूथ को
اس وقت ایک اہم کردار کرنے کی ضرورت ہے جس نہج پہ آپ کا ریجن کھڑا ہے. آپ کے پولیٹیکل اویئرنیس ان کے لیے ضروری ہے, آپ کے ریجن کی امپورٹنس ان کو جاننے کی ضرورت ہے, آپ کے ریجن میں آنے والے مشکلات جو وہاں پر آ رہی ہیں ان کے بارے میں وہاں کو جاننا ضروری ہے. بیوروکریسی نے وہاں پر جو گھن مچا کے رکھا ہوا ہے یہ آپ کی یوتھ کو جاننا ضروری ہے. انشاءاللہ اب میں بہت جلد آپ کے سامنے ایک اور ریسرچ کے ساتھ بیٹھوں گا جو ہم وہاں کے انسٹیٹیوشن پہ کریں گے, وہاں کے جتنے بھی ادارے ہیں, PWD پہ ہم کریں گے, آپ کا ٹیکسیشن کا جو ادارہ ہے اس پہ کریں گے, مائننگ کا جو ادارہ ہے اس کے اوپر اس پہ ہم کام کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد. ان کو کتنے بجٹ ملتی ہے, کہاں کہاں یہ یوٹیلائز کرتے ہیں اور کیا آؤٹ پٹ یہ قوم کو دے دیتے ہیں, اس کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد اس کے اوپر ہم ایک پورے ریسرچ کے تحت آپ کے پاس آئیں گے اور اس کے اوپر ڈسکس کریں گے. نہیں تو ہم ریسرچ کی شکل میں اس کو شائع بھی کریں گے کو. تو آپ لوگوں کو ان سارے اداروں کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے کیونکہ یہ وہ ادارے ہیں جنہوں نے گھن مچا کے رکھا ہوا ہے. کل کے جو ہے پٹواری یا کل کے وہاں پر کسی PWD کے پوسٹ پہ لگنے والے کے اگلے دن ایک ہفتے کے اندر اسلام آباد میں بڑی بڑی کوٹیاں ہوتی ہیں. تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کہاں سے آتی. اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں آتا ڈیولپمنٹ کے تو آپ کے ہاں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس کو ٹھیکے مل رہے ہیں اور کون اس پہ کھا رہا ہے. اور ٹھیکیدار ایک حکومت قائم کی گئی, ایک پورا ٹھیکیدار کا ٹولہ قائم کیا گیا ہے جو آپ کے سیاستدان کے زیر سایہ ہے اور انہی سیاستدانوں کو چلانے والے یہ لوگ ہیں. اور یہ آ کے جو ہے وہ سارے پیسے جو ٹھیکے کی شکل میں اپنا ایک پرسنٹیج رکھ کے دیتے ہیں اور بعد میں اس سے اپنا حصہ اٹھاتے ہیں آپ کے پولیٹیشین. تو آپ کے یوتھ کو ان تمام مسئلوں سے واقف ہونا چاہیے, تب آپ کے یوتھ باہر نکل سکتی ہے, تب آپ کے یوتھ سوشل میڈیا پہ آ کے جنگ لڑ سکتی ہے, تب آپ کے یوتھ لٹریچر کی شکل میں جنگ لڑ سکتی ہے, تب آپ کے یوتھ ہمیشہ سے ان چیزوں کے اگینسٹ آواز اٹھانے کے لیے ہم وقت تیار ہوگی. جب تک آپ کے یوتھ وہاں پر تیار نہیں ہے, جب تک آپ کے یوتھ ان سارے مسئلوں سے اویئر نہیں ہے, تب تک آپ کو یہ سارے مسئلے بھگتنے پڑیں گے. کیونکہ ایک عرصے تک آپ کی یوتھ کو الجھا کے رکھا گیا مذہبی اس پہ, سیکٹرین وائلنس پہ, آپ کی یوتھ کو آپس میں لڑوایا گیا, آپ کی یوتھ کو مختلف قسم کے الجھنوں میں, فیسٹیولز میں اور دیگر چیزوں میں لگا کے رکھا گیا. کل تک سردی میں بیٹھ کے احتجاج کرنے والے ابھی جا کے فیسٹیول منا رہے ہیں. ایک عرصے تک آپ کی یوتھ کو پولو میں لگا کے رکھا گیا, ابھی آپ کی یوتھ جو ہے کلچر کے نام پہ ایک ڈانس پہ لگی ہوئی ہے. جب تک آپ کی یوتھ ان ساری مسئلوں سے باہر نکل کے آپ کے ریجن کے بارے میں سوچنا شروع نہیں کرتی ہے تو آپ کو یہ سارے مسئلے فیس کرنے پڑیں گے. اور چوتھی اور سب سے امپورٹنٹ چیز میڈیا کا رول ہے. آپ یہ میں تمام سننے والوں کو آپ کی وسعت سے توسط سے یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ حال ہی میں جتنے بھی احتجاج گلگت کے اندر ہوئے ہیں آپ دیکھیں آپ کے پاکستان کی میڈیا نے اس کو کہیں پہ کوریج نہیں دی. بالکل انڈیا جو ہے اس کو مکمل کوریج دے رہا تھا, انڈین چینل اس کو مکمل کوریج دے رہے تھے, جبکہ پاکستان کی طرف سے اس طرح کا رول, اس طرح کے پاکستان کے میڈیا, پاکستان کے ادارے اور پاکستان کے پورے فیڈرل کی طرف سے جو رول اس طرح کا وہاں پر ایک بیہیویئر لوگوں کے لیے دکھایا گیا, یہ ایک افسوسناک بیہیویئر تھا جس پہ آپ وہاں کے عوام کو انتشار میں مبتلا کر رہے ہیں, آپ وہاں کے عوام کو سوالیہ نشان پہ مبتلا کر رہے ہیں. قوم کے ذہن میں اور یوتھ کی ذہن میں اس قسم کے واقعات سے اس طرح جب نیشنل میڈیا پہ آپ کو نہیں ملتی ہے کوریج تو بہت سارے سوالات ہیں جو قوم کے ذہن میں ابھر سکتے ہیں اور آگے چل کر یہ فیڈرل کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اسی لیے میں یہ ضرور یہاں پر آپ کے ساتھ سے پہنچانا چاہوں گا کہ آپ کو وہاں کے ریجنس کے بارے میں سوچنا چاہیے, آپ کی میڈیا کو سوچنا چاہیے, آپ کے تمام اداروں کو فیڈرل کے اس چیز کے اوپر سوچنا چاہیے اور سنجیدگی سے اس کام کو انجام دینا چاہیے اور ان کے مسائل کو سننا چاہیے. تو وجہ بھائی بہت شکریہ آپ کی, اپنی قیمتی اوقات میں سے چند لمحات چھڑا کر ہمیں اعزاز بخشا. تو ہم پروگرام کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.